القاعدہ ایک ایسا نام جسے آج پوری دنیا جانتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تنظیم آخر وجود میں کیسے آئی، اس کی جڑیں کہاں ہیں اور اس کے اصل مقاصد کیا تھے؟ چلیں آج اسی کہانی کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس نام سے ہی شروع کرتے ہیں، القاعدہ۔ یہ نام تو ہم سب نے سنا ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سوال اس تنظیم کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ دیکھیں، القاعدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا سیدھا سا مطلب ہے بنیاد، یا انگریزی میں دی بیس۔ اب یہ نام آیا کہاں سے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ یا تو اس ڈیٹا بیس سے آیا جو سوویت افغان جنگ کے دوران جنگجوؤں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، یا پھر یہ کسی فوجی تربیتی کیمپ کا نام تھا۔ یعنی اس کی شروعات ایک طرح کے ریکارڈ رکھنے والے سسٹم سے ہوئی۔ تو اب چلتے ہیں اس دور میں جہاں القاعدہ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ کہانی سوویت افغان جنگ کی آگ میں شروع ہوتی ہے، ایک ایسا تنازع جس نے نہ صرف اس خطے کی بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ القاعدہ کی عسکری سرگرمیوں سے بھی پہلے اس کی ایک نظریاتی بنیاد تھی۔ مصری مفکر سید قطب کی تحریروں کا اس کے بانیوں پر گہرا اثر تھا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ مسلم دنیا اپنی اصل اسلامی شناخت سے دور ہو چکی ہے اور اسے واپس لانے کے لیے ایک انقلابی جماعت کی ضرورت ہے جو جہاد کے ذریعے ایک نئی اسلامی ریاست قائم کرے۔ تو یہ سب ہوا کیسے؟ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا۔ اس کے جواب میں دنیا بھر سے مسلمان جنگجو، جنہیں مجاہدین کہا جاتا تھا، وہاں لڑنے کے لیے پہنچے۔ 1984 میں ان غیر ملکی جنگجوؤں کو منظم کرنے کے لیے مکتب الخدمات نام کا ایک دفتر بنا، اور اسی نیٹ ورک سے 1988 میں اسامہ بن لادن اور ان کے ساتھیوں نے القاعدہ کی بنیاد رکھی۔ اور مزے کی بات یہ کہ صرف ایک سال بعد 1989 میں سوویت یونین کو وہاں سے شکست کھا کر نکلنا پڑا۔ اس تنظیم کے پیچھے 3 بڑے دماغ تھے۔ عبداللہ عزام، وہ نظریاتی رہنما جنہوں نے عالمی جہاد کا پورا تصور پیش کیا۔ اسامہ بن لادن، امیر سعودی سرمایہ کار جنہوں نے اپنے پیسے اور کرشماتی شخصیت سے تنظیم کو کھڑا کیا۔ اور ایمن الظواہری، ایک مصری ڈاکٹر اور ماہر منصوبہ ساز جو اپنے ساتھ مصری اسلامی جہاد کا تجربہ بھی لائے تھے۔ سوویت یونین تو چلا گیا، لیکن اب القاعدہ کے سامنے ایک نیا سوال تھا، اب کیا؟ اور یہیں سے کہانی نے ایک بہت بڑا موڑ لیا۔ تنظیم نے اپنا رخ ایک سپر پاور سے ہٹا کر دوسری کی طرف کر لیا، اور یہ فیصلہ اس کی تاریخ کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوا۔ یہ سب شروع ہوا 1990 میں، جب عراق نے کویت پر حملہ کیا۔ بن لادن نے سعودی حکومت کو اپنے جنگجوؤں کی مدد کی پیشکش کی، لیکن سعودی حکومت نے امریکہ سے مدد لے لی۔ بن لادن کے لیے سعودی عرب کی سرزمین پر امریکی فوجیوں کی موجودگی ایک ناقابل معافی توہین تھی، اور بس یہیں سے القاعدہ نے امریکہ کو اپنا نیا اور سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا، جسے انہوں نے بڑی دشمن یا فار اینمی کا نام دیا۔ اگر ہم ان کے 1988 کے منشور پر نظر ڈالیں تو ان کے مقاصد بالکل واضح تھے: پوری دنیا میں جہاد کی سوچ پھیلانا، جنگجو تیار کرنا، انہیں مالی مدد دینا اور دنیا بھر کی جہادی تحریکوں کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کرنا۔ یہ کوئی وقتی منصوبہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت طویل مدتی عالمی ویژن تھا۔ 9/11 کے بعد دنیا بدل گئی اور القاعدہ کو بھی بدلنا پڑا۔ جب عالمی دباؤ بڑھا تو ایک مرکزی تنظیم سے یہ ایک عالمی فرنچائز نیٹ ورک میں تبدیل ہو گئی، یعنی اس کی شاخیں دنیا کے الگ الگ حصوں میں کام کرنے لگی۔ یہ تبدیلی دراصل ان کے لیے زندہ رہنے کی ایک ترکیب تھی۔ جب ان کی مرکزی قیادت کو نشانہ بنایا گیا تو انہوں نے اپنی طاقت کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں تقسیم کر دیا۔ اس ماڈل نے نہ صرف انہیں بچایا بلکہ اپنے اثر و رسوخ کو مزید پھیلانے کا موقع بھی دیا۔ القاعدہ کی شاخیں یمن اور صومالیہ سے لے کر شمالی اور مغربی افریقہ اور یہاں تک کہ جنوبی ایشیا تک پھیل گئیں۔ ہر گروپ اپنے مقامی حالات کے مطابق کام کرتا ہے، لیکن ان سب کی نظریاتی وابستگی القاعدہ کی مرکزی قیادت سے ہی ہے۔ لیکن اس پھیلاؤ کی ایک بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ نظریاتی اختلافات بڑھے اور پھر القاعدہ کی اپنی ہی عراقی شاخ نے بغاوت کر دی۔ اسی بغاوت سے ایک نئی اور کہیں زیادہ شفاف تنظیم نے جنم لیا، جسے آج دنیا داعش یا آئیسس کے نام سے جانتی ہے۔ اور یہ سلائیڈ
ان دونوں کے بیچ کا بنیادی فرق بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ایک طرف القاعدہ کا منصوبہ لمبا تھا، وہ پہلے مغرب یعنی بعید دشمن کو کمزور کرنا چاہتے تھے تاکہ بعد میں خلافت کے لیے راہ ہموار ہو۔ دوسری طرف داعش کو فوری نتائج چاہیے تھے۔ انہوں نے مقامی حکومتوں اور یہاں تک کہ دوسرے مسلمانوں یعنی قریب دشمن کو نشانہ بنایا تاکہ فوراً خلافت قائم کر سکیں۔ ان کا طریقہ کار کہیں زیادہ پرتشدد اور بے رحمانہ تھا۔ تو آج القاعدہ کہاں کھڑی ہے؟ اس کی قیادت کمزور ہو چکی ہے۔ داعش نے ایک وقت میں اسے پیچھے چھوڑ دیا تھا، لیکن کیا یہ تنظیم واقعی ختم ہو گئی ہے؟ آئیے ذرا اس کی موجودہ حالت اور مستقبل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ القاعدہ ختم نہیں ہوئی۔ اس کا فرنچائز ماڈل اس کی بقا کی ضمانت بن گیا۔ جب پوری دنیا کی توجہ داعش پر تھی، القاعدہ کی شاخیں خاموشی سے خود کو دوبارہ منظم اور مضبوط کر رہی تھیں، اور آج بھی یہ مختلف علاقوں میں ایک بڑا خطرہ ہیں۔ تو آخر میں یہ بڑا سوال ہمارے سامنے ہے، کیا ہم القاعدہ کا زوال دیکھ رہے ہیں یا یہ صرف اپنا روپ بدل رہی ہے؟ کیا یہ ایک ایسی شکل اختیار کر رہی ہے جسے پکڑنا اور سمجھنا پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔